ایک طرف بانی تحریک انصاف کی طویل ہوتی قید، دوسری طرف ورکرز کی جانب سے سیاسی رہنماؤں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ بانی تحریک انصاف نے 10 جون کو ہدایت کی تھی کہ ان سے مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہ کیا جائے۔ انہوں نے واضح ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ اجازت نہ دیں بجٹ بھی پیش نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ مشاورت کے بغیر بجٹ بھی پیش ہو گیا اور پاس بھی ہو گیا۔ ایک طرف علیمہ خان صاحبہ سے سوال کیا گیا جس پر انہوں نے مائنس عمران کا حوالہ بھی دیا، یہ بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ مظہر باللہ صاحب آپ اس پر روشنی ڈال دیں۔ ایک طرف بانی پی ٹی آئی کی طویل ہوتی قید ہے، دوسری طرف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر بھی، ان کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ تانے بانے کدھر جا کر مل رہے ہیں؟ بجٹ کا معاملہ ہے، بجٹ مخصوص دنوں میں پیش کیا جاتا ہے، پھر مخصوص مدت میں اس کو منظور کرنا ہوتا ہے، یہ آئینی تقاضا ہے۔ اب ان دنوں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے ساتھیوں نے کوشش کی کہ ان کی ملاقات ہو جائے بانی چیئرمین سے، مگر وہ ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن آئینی تقاضا پورا کرنا تھا، ورنہ یہ سارے اختیارات جو صوبائی حکومت کے تھے وہ خود بخود گورنر کے پاس چلے جاتے، جو کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے۔ جو موجودہ سیاسی رجیم ہے، جو وفاق میں براجمان ہے، ان کی تو خواہش ہے کہ گورنر کے پاس اختیارات چلے جائیں اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی فارغ ہو جائے۔ تو انہوں نے اسمبلی کو بچایا ہے اور میرا خیال ہے کہ انہیں بچانا بھی چاہیے تھا۔ اب جب ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، یہ اگین عدلیہ پہ ایک سوال ہے کہ جب عدلیہ کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ بانی چیئرمین سے ملاقاتیں کروائی جائیں، اور یہ جیل مینول میں بھی ہے، لیکن یہاں چونکہ نہ آئین کا احترام کیا جا رہا ہے، نہ قانون کا احترام کیا جا رہا ہے، نہ ان کے رشتہ داروں کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکلا کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے پارٹی کے لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں ان غلط فہمیاں پھیلانے میں کہ جی اختلافات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ کچھ لوگ، کوئی اور لوگ تو ہیں نہیں برلاس صاحب؟ نہیں، ہر پارٹی میں دیکھیں گروپنگ ہے اور باہر سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ باہر سے ہیں جو یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ جو اب دیکھیے عمران خان کی بہنوں کی بات کرتی ہیں اگر آپ، تو بہنیں تو ان کی سیاست میں نہیں ہیں، ان کو تو سیاست کا نہیں اندازہ، نہ پتہ ہے، نہ وہ پارٹی کا حصہ ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ان کا بھائی ہے، ان کے لیے وہ ظاہر ہے بہنیں بھائیوں سے ہمدردی رکھتی ہیں۔ اب وہ تو انہوں نے تو یہ بھی تبصرہ کر دیا تھا کہ دیکھیے عرب میں کہاوت ہے کہ اگر یوسف کی بہن ہوتی تو وہ کنویں میں نہ پھینکا جاتا، تو بھائی تھے، تو بھائیوں کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہنوں کے حوالے، وہ ان کا ایک رشتہ ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا، لیکن میں نے بہنوں کی بات نہیں کی تھی، پیش کر کے میں نے بہنوں کی بات نہیں کی تھی، میں کسی اور طرف بات کر رہی تھی، لیکن میں وہ بعد میں آگے جا کر پروگرام میں شامل کرتی ہوں۔ شہزاد بٹ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، کل ایک تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی جس میں بیرسٹر گوہر کو ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے شہباز شریف صاحب سے غالباً، تو یہ کیا تھا؟ دیکھیں منیزے، بات یہ ہے، آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم سوال ہے کہ جو پارٹی کی جو بانی کی طویل قید ہے، اب سوال صرف یہ ہے کہ ایک سائیڈ پر جو ورکر ہیں، جو پاکستانی عوام ہیں، جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے جو کرنا تھا وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اصل قیادت تھی وہ ملک سے باہر بھاگ گئی اور کچھ قیادت جیل میں چلی گئی۔ اب جو یہ فصلی بٹیرے آ کر قیادت سنبھالنا شروع ہو گیا ہے نا، جیسے کہ ابھی برلاس بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کی بہنوں کو نہیں پتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہے، بھئی بہنیں مسلسل جا کر جیل میں جو بات کرتی ہیں اور آ کر بانی چیئرمین کا جو بیانیہ وہ سامنے میڈیا پہ بیان کرتی ہیں، تو پالیسی تو وہیں سے آنی ہے، پھر یہ کیسے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں کر رہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ مائنس عمران، یہ بات علیمہ خان صاحبہ کے منہ سے نکل چکی ہوئی ہے، تو کیا واقعی مائنس عمران ہو گیا؟ ہاں، تو دیکھیں نا، اگر اس کی بہن بقول آپ کے اور میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ اس میں واضح یہ لفظ کہا ہے کہ بھئی یہ قیادت مائنس عمران کر رہی ہے، تو میں تو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں، میرا تو موقف ہی یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ خان کو باہر چاہتی ہے نہ آئے، ان کا سودا بکنا بند ہو جائے گا۔ یہ کے پی کی جو حکومت ہے، آپ یہ دیکھیں سوات میں کیا کیا انہوں نے، یہ بھی ذرا غور کر لیں۔
یہ ہے حکومت ان کی. اچھا سائرہ جی آپ بتائیں, آپ شہزاد بٹ صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہیں, اور ایک طرف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے استعمال کیا جاتا تھا دوسروں کو خراب کرنے کے لیے, دوسرے سیاسی جماعتوں کے کاموں کے اوپر تنقید کرنے کے لیے, اب وہ اپنے ہی لیے استعمال ہو رہا ہے, اپنے ہی سیاسی رہنماؤں کو اس پر ٹاؤٹ کہا جا رہا ہے, دھوکے باز کہا جا رہا ہے, یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں تو صحیح بات ہے نا, جب شعور کی بات کرتے ہیں تو پھر شعور یہ تھوڑی کہ کسی دوسری سیاسی جماعت پر انگلی اٹھانے کے لیے یہ آپ کے ورکرز ہوں. ورکرز تو یہی ہے کہ آپ اپنے لیڈران کو بھی کٹہرے میں لے کر آئے. ابھی جو بات چل رہی تھی کہ کوئی غداری کا یا اس طرح, دیکھیں 26 نومبر کو کیا ہوا تھا, اس سے پہلے جب گنڈا پور صاحب نے 12 ضلع کراس کیے تھے خدا جانے کیسے, تو جو بھی ورکرز ہیں, جو کارکن ہیں, ان کے دماغ میں ان کے لیے ابہام ہے. اور پھر آپ نے گورننس کی مثال تو دیکھ لی, پھر آپ نے کے پی کے بجٹ دیکھ لیا, پھر وہ جو ثواب دیدی فنڈ ہوتا ہے, پھر آپ ان میں بھی آپ نے وہ کہتے ہیں 100% اضافہ بھی دیکھ لیا. تو پھر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے. باقی مائنس کوئی نہیں کر سکتا کسی کو, وہ ایک عوامی جماعت ہے, عوام نے ووٹ دیا ہے. بات یہی ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بنانے والوں کے لیے کہ جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ کس نے کہا تھا پیدا کرے, اور پھر اس کے بعد آپ پال نہیں سکتے تو آپ گلا گھونٹ رہے ہیں یا کچرے کے ڈھیر پر پھینکنے جا رہے ہیں. آپ پھر دیکھا کریں نا کہ ہم کیا پال سکتے ہیں ان کو. آپ ایم کیو ایم دیکھ لیں, ایم کیو ایم میں سے حقیقی نکلی, مہاجر نکلی, پی ایس پی نکلی, پھر پیپلز پارٹی میں سے انہوں نے پیٹریوٹ نکالی, پھر نون میں سے پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا, کاف نکالی, اور یہ گروپ اور وہ گروپ. تو میری ان سے استدعا ہے کہ خدا کے واسطے جب پال نہیں سکتے تو پھر پیدا بھی نہ کیا کریں, کیونکہ جو آپ ایک بت بناتے ہیں پھر وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے, پھر بڑی مشکل ہوتی ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. آج بھی کراچی میں وہ کیا کہتے ہیں بانی یہ الطاف حسین کے یہاں پر سپورٹرز بیٹھے ہیں ہمیں, وہ بھلے اب وہ کہتے ہیں کہ خاموش ہے, لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے ان کو. تو یہ تجربات خدا کے واسطے 77 سال سے ایک کوئی تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے یہاں پر, اتنے تجربے نہ کریں. ٹھیک ہے, پولیٹیکل کرائسس آیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف پر, آپ یہ کہنا چاہتی ہیں. آپ مجھے بتائیں سلمان عابد صاحب, بانی پی ٹی آئی کی طویل ہوتی ہے قید, اب اگر آپ اس کو ایک برڈ آئی ویو سے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غدار کون ہے اور اصل میں کھیل کیا ہے, اس کی وضاحت کریں. دیکھیں اصل میں تو کھیل یہی تھا نا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو سیاسی راستہ نہیں دینا, اور اسی کے تحت ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اور دیکھیے پاکستان کی سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ نے بھٹو صاحب کا کردار پاکستان کی سیاست سے ختم کر دیا. آج بھی پیپلز پارٹی کو جو ووٹ ملتا ہے وہ بھٹو کے نام پہ ملتا ہے. آپ نے نواز شریف کا نام پاکستانی سیاست سے آؤٹ کر دیا. آج بھی مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کے نام کا ہے. آپ نے بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا, لیکن ان کا نام سیاست سے آؤٹ نہیں کیا. آج بھی زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں بے نظیر کے نام پر ہی ووٹ لیتے ہیں, بھٹو کے نام پر ہی ووٹ لیتے ہیں. آپ نے بانی پی ٹی آئی کا نام ختم نہیں کر دیا. آج بھی جو ووٹ بینک ہے وہ انہی کے نام پر ہے, اور اسی لیے آپ کو وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو باہر نہیں آنے دے رہے. تو اس لیے جو سیاست سے مائنس کرنے کے فارمولے ہیں یہ پاکستان میں ہم بڑی دفعہ تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں. ان تجربوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب تجربہ یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے خلاف جینون کیس ہیں تو عدالتوں سے ان کو ثابت کریں. عدالتوں کی حالت تو یہ ہے کہ عدالتیں ان مقدمات کو التوا میں ڈال رہی ہیں, تاخیری حربے اختیار کر رہی ہیں, فیصلے ہونے نہیں دے رہے. پاکستان کی عدالتوں کا ہم نے مذاق اڑا دیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو داخلی بحران ہے وہ اپنی جگہ جینون داخلی بحران ہے, کیونکہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر مزاحمت کا سیاست کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ ایک ٹکراؤ کا ماحول ہے. اسی وجہ سے پی ٹی آئی کوئی بڑی تحریک پیدا نہیں کر سکی. ان کے اندر تقسیم ہے, ان کے جو پارلیمانی ارکان ہیں وہ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہیں, جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو یہ پارٹیوں کے اندر جو اس طرح کے بحران ہیں یہ جنون آتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے وہ کتنا سکڑ گیا تھا جب مسلم لیگ کاف بنائی تھی, لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این پوائنٹ آ گیا. بات یہی ہے کہ پولیٹیکل کرائسس جو کہ آج پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہی ہے, یہ اس سے پہلے بھی جمع آ چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی رہا ہے, پی ایم ایل این پر بھی رہا ہے, لیکن انہوں نے سٹینڈ آؤٹ کیا, اس کو جس طرح سے ٹیکل کیا, اس کے بعد آج وہ ہمارے سامنے ہے. مگر یہ فقدان دیکھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ وہ اس پولیٹیکل کرائسس سے خود کو کس طرح سے بچاتی ہے.